हाँ भाई, फाशिस्ट मोदी कहां नाम आ रहा है? एप्स्टीन फाइल्स में। ये वीडियो बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताएगी कि किस तरह कम उम्र तरीन बच्चियां जो इस्तेमाल की जाती थी जिनसी हरासगी के लिए, ये आपके पड़ोस का जो रूहे रवां बना हुआ है मोदी, ये कहता है कि मैं सिंदूर करूंगा। ये असल सिंदूर लगाता किधर था, ये डिटेल्स जानिए। ये एक अहम वीडियो है। एप्स्टीन फाइल्स क्या थी, ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। एप्स्टीन फाइल्स जो है ये कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, टेस्टिमनीज थी, ईमेल्स थी, फ्लाइट लॉग्स थे जिनमें सारा ये ट्रैवल डाटा था जो लड़कियों को ट्रांसफर किया जाता था। एविडेंस थी जिसमें एक किरदार था जेफरे एप्स्टीन। इसने खुदकुशी की थी जेल में, कहा जाता है इसे मारा गया था। ये कम उम्र बच्चियों की जिनसी तौर पर उन्हें सप्लाई करता था बड़े बड़े नामों को, जिनमें ट्रंप और एलॉन मस्क तक के नाम भी शामिल हैं। आगे इस वीडियो में कुछ ऐसी तस्वीर हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं, बड़ी तफसीली रिसर्च है जो आपको बहुत कुछ दिखाने जा रही है। ये एक नेटवर्क था जो कि अंडर एज गर्ल्स को, पावरफुल इंडिविजुअल्स को फराहम करता था, यानी कम उम्र खवातीन को मोदी जैसी पावरफुल जो इंडिविजुअल्स हैं वहां तक ये पहुंचाया जाता था। और प्राइवेट इसके जेट्स, आइलैंड्स, रेजिडेंसीज जो है वो अप्लाई होती थी, यहाँ इस्तेमाल होती थी, और इसमें बड़े बड़े नाम शामिल हैं। फाशिस्ट मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है, और ये बात कोई अफवाह नहीं है बल्कि अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट की जारी करदा असल सरकारी डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। वही मोदी जिसने भारत में फाशिज्म को प्रमोट किया, जिसने आरएसएस आइडियोलॉजी को प्रमोट किया, जो पाकिस्तान के अंदर कभी अफगानिस्तान के थ्रू और कभी पाकिस्तान के अंदर सोरिश बर्पा करके या पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का बराह रास्त, बिल वास्ता या बिला वास्ता हिस्सा बनता है। वही मोदी जिसने भारत में फाशिज्म को एक सियासी मॉडल बना दिया। वही मोदी जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसने हया शर्म घोल के पी ली गुजरात फसादात के फाशिज्म के बाद। किस तरह वो शख्स बुरी तरह एक्सपोज हुआ है, ये एप्स्टीन फाइल्स एक एक्सरे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या। जेफरे एप्स्टीन था, ये एक आम मुजरिम नहीं था, एक सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम था जिसने उम्र भर लड़कियों की स्मगलिंग, इनको सप्लाई करना, ताकतवर लोगों को देना और एक ऐसा जिनसी नेटवर्क चलाना, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसको सपोर्ट करता था। 2000 में वो एक कमजोर प्ली डील के जरिए बच निकला। 2019 में दोबारा गिरफ्तार हुआ और फिर न्यूयॉर्क के जेल में इसकी खुदकुशी की रिपोर्ट्स आई। इसकी जो जेल की वीडियोस थी ये भी सामने आती रही, मगर उसकी मौत के साथ कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल कहानी उस वक्त खुली जब अमेरिकन कांग्रेस ने कानून बनाया कि जस्टिस डिपार्टमेंट को मजबूर किया कि एप्स्टीन केस से जुड़ी तमाम फाइल्स अवाम के सामने लाई जाएं। ये फाइल्स कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं, ये तकरीबन 3.5 मिलियन सफात, 2000 से ज्यादा वीडियोस और 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरों पर मुश्तमिल मटेरियल था। इनमें एफबीआई के कुछ इंटरव्यू नोट्स थे, मुतासरा लड़कियों के बयानात थे, फ्लाइट के लॉग्स थे, यानी कौन सी फ्लाइट्स पे लड़कियां आई, कहां मिली, ईमेल्स थी, गेस्ट्स की लिस्ट थी, माली मुआहदे थे, इंटरनल मेमोज थे, और वो रॉ मटेरियल था जो आमतौर पर रियासतें छुपा कर रखती हैं या दफन कर दिया जाता है। खुद जस्टिस डिपार्टमेंट ये मानता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स कानून की खास शिकों के तहत रोकी गई हैं, तो ये शफाफियत भी मुकम्मल नहीं कंट्रोल्ड है, लेकिन स्टिल जो कुछ सामने है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भयानक है। छोटी लड़कियों के साथ इन बड़े बड़े बिजनेसमैनों की अयाश हरकतें। इन फाइल्स का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि फलां सियासतदान का नाम आया या बिजनेसमैन का नाम आया। असल सवाल यह है कि इतने लाखों सफात के बावजूद एप्स्टीन की किसी एक ताकतवर क्लाइंट को आज तक सजा नहीं मिली, जबकि ट्रंप अमेरिका का सदर बन गया, मोदी भारत को चला रहा है। अब आते हैं क्लियरली उस मोदी पर जिसने सिंदूर के नाम पर कालक मली। एप्स्टीन फाइल में जिस ईमेल ने हलचल मचाई है
وہ ایک پیغام ہے جو ایپسٹین سے منسوب ہے، جس میں 2017 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اسرائیل کے سرکاری دورے پر تبصرہ کیا گیا۔ اس ای میل میں لکھا گیا ہے کہ یہ الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں: دی انڈین پرائم منسٹر مودی ٹک ہز ایپسٹین، یعنی ٹک ہز سے مطلب ایپسٹین کی ایڈوائس، یہ جو شخص مرکزی کردار تھا، اینڈ ڈانسڈ اینڈ سینگ، یعنی اس نے ڈانس کیا اور گانا گایا، ان اسرائیل فار دی بینیفٹ آف دی یو ایس پریزیڈنٹ، دے ہیڈ میٹ اے فیو ویکس اگو، اٹ ورکڈ، یعنی کہ اسی تماش بینی کا یہ حصہ رہا اور اس تماش بینی میں اس نے کسی کو امپریس کیا اور اپنا کام نکلوا لیا۔ بھارتی وزارت خارجہ فوراً دفاعی پوزیشن میں آ گئی اور اس ای میل کو کہا کہ یہ ٹریشی رومینیشنز ہیں اور ایک کنوکٹڈ کرمنل جاتے جاتے جی مودی نو پھنسا گیا ہوں، مودی نہ بچا سی۔ بھارت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ای میل میں واحد حقیقی بات مودی کا اسرائیل کا دورہ ہے جو سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہے، باقی سب بے بنیاد ہے۔ قانونی طور پر یہ موقف اپنی جگہ موجود ہے اور دیانتداری کا تقاضا ہے کہ اسے بیان کیا جائے، لیکن دوسری طرف انڈین کانگریس اور اپوزیشن ایپسٹین جیسے سیاہ اور جنسی جرائم کے نیٹ ورک کے جڑے شخص جیسے کہ مودی ہے، اس کے تعلق کو انتہائی شرمناک قرار دے رہی ہیں اور وضاحت کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں سوال جرم کا نہیں، سوال پیٹرن کا ہے۔ مودی کوئی ایسا سیاستدان نہیں جس کا کردار بے داغ ہو اور جس پر سوال اٹھانا نا انصافی ہو۔ یہ وہ مودی ہے جس کے دور وزارت اعلیٰ میں گجرات میں فسادات ہوئے، مسلمانوں پر بیش بہا ظلم کیا گیا، جس پر ہزاروں مسلمانوں کے قتل اور ریاستی سرپرستی میں ہونے والے تشدد کے الزامات لگے، اور جسے بین الاقوامی سطح پر برسوں تک مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا رہا۔ یہ وہی مودی ہے جس کے دور میں بھارت میں اقلیتوں کو دیوار سے لگایا گیا، کشمیر کو کھلی جیل بنایا گیا، اختلافات کو ایسا فاشسٹ طور پر کچلا گیا جیسا اسرائیل میں دیکھا جا رہا ہے۔ ایسے کردار کا نام اگر کسی عالمی مجرمانہ نیٹ ورک کے گرد گھوم رہا ہے اور گفتگو ہو رہی ہے تو پورا بھارت پر کالک ملا جا رہا ہے۔ یہ جو ٹیررستان کا لیبل لگاتے تھے پاکستان پر اور جو انہوں نے سندور کی حرکتیں کی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ ایپسٹین فائلز اسی ذہنیت کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ فائلز دکھاتی ہیں کہ ایپسٹین جیسے مجرم کیسے دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، مطلب دنیا کے امیر ترین لوگ، عیاش ترین لوگ تھے، اور یہ کم سن لڑکیوں کو اپنی عیاشی میں استعمال کرتے تھے۔ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ہزاروں مرتبہ آتا ہے، کہیں ایف بی آئی کے نوٹس میں غیر مصدقہ مگر نہایت سنگین نوعیت کے الزامات درج کیے جاتے ہیں، کہیں یہ انکشاف کیا ہے کہ 1990 میں ایپسٹین کے پرائیویٹ جہاز پر سفر کے ریکارڈ سامنے آئے ہیں۔ یہ سب تردید کرتے جا رہے ہیں لیکن بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں۔ اسی کیس میں وہ مٹیریل بھی شامل ہے جس نے سب سے زیادہ سوالات اٹھائے۔ ایف بی آئی کے ریکارڈز اور سول مقدمات میں ایک خاتون جین ڈو کا الزام ہے کہ جب وہ 13 سال کی تھیں تو نیو یارک میں ایپسٹین کے ایک گھر پر ان کا جنسی استحصال ہوا، اور ان کے بیان کے مطابق اس واقعے میں ڈونلڈ ٹرمپ اور جیفری ایپسٹین دونوں شامل تھے۔ یہ الزام 2016 میں سول کیس کی صورت میں عدالت کے سامنے لگائے گئے، مگر مقدمہ واپس لے لیا گیا، اس لیے عدالت نے ان پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا۔ ریاستی موقف یہ ہے کہ یہ الزام ان ویریفائڈ اور فالس ہیں۔ اسی موقف کو جسٹس ڈپارٹمنٹ نے فائلز ریلیز کرتے وقت دہرایا۔ تاہم یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ الزام ایف بی آئی کی فائلنگ نوٹس اور کمیونیکیشن ریکارڈز میں موجود ہیں، جس میں مقدمہ واپس لینے پر ایپسٹین کے اپنے سرکل کو بھیجی گئی ای میلز بھی شامل ہیں، اور یہی بات اس کیس کو محض افواہ سے بڑھ کر پکا قانونی کیس اور ریکارڈ کا حصہ بناتی ہے۔ اسی طرح ایف بی آئی کے انٹرویو نوٹس میں متاثرین کے وہ بیانات بھی شامل ہیں جس میں میکسویل کا کردار جو یہ نشاندہی کرتا ہے کہ کس طرح کم عمر لڑکیوں کو پارٹیز میں بھیجا جاتا تھا اور ایسا ماحول بنایا جاتا تھا، اور یہ کم عمر لڑکیاں کسی بھی قسم کی بے انتہا جنسی استحصال، ان بابوں کے ساتھ کھیلنے، ننگا ان کے کمروں میں بھاگنے اور طرح طرح کی ڈرائنگ رومز کی ویڈیو سامنے، اور یہ انکار ممکن نہیں تھا۔ ایک بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کو سامنے پیش کرنے کے باوجود کوئی انصاف کچھ نہیں ملا، آج وہ صدر ہے۔ اسی کڑی میں ورجینیا جیفرے کا بیان آتا ہے کہ وہ ٹین ایج میں مارے لاگو میں کام کرتی تھیں، جہاں وہ ایپسٹین نیٹ ورک کا حصہ بنی اور کئی عرصے تک جنسی استحصال ان کا ہوتا رہا اور پاورفل شخصیات کرتی رہیں۔ اسی میں بل گیٹس کے بارے میں بھی ایپسٹینز کی ای میل سامنے آتی ہیں جس میں وہ ڈرگز
اور illicit trisets کی بات کرتا ہے, یعنی ایسے نیٹ ورکس کا حصہ ہے جو خطرناک ہیں, جو ان بچیوں کا استحصال کرتے ہیں. گیٹس فاؤنڈیشن اس کی تردید کرتی ہے. کہیں روتھس چائلڈ گروپ کے ساتھ $25 ملین کا معاہدہ نکل آتا ہے. کہیں صومالی لینڈ کے وسائل, پانی کی ایکسپورٹس اور انویسٹمنٹس پر ای میلز ملتی ہیں. کہیں عالمی سیاست اور بزنس ایک ہی چین میں جڑی دکھائی دیتی ہے, اور ہر جگہ ایک ہی لائن دہرائی جاتی ہے, الزام غیر مصدقہ ہیں, کچھ ثابت نہیں, کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. یہی وہ لائن ہے جو طاقتور کو بچا لیتی ہے. اسی لائن کے سارے ایپسٹین برسوں تک بچتا رہا اور آخر میں اس کو مار دیا گیا. پاکستان کے تناظر میں یہ معاملہ بڑا واضح ہے. مودی خطرناک ذہنیت کا مالک ہے. یہ پاکستان کو پوری دنیا میں ایک ٹیرر امیج دینا چاہتا ہے. یہ شخص فاشسٹ ہے. اس شخص نے کلیئرلی ڈپکٹڈلی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے RSS آئیڈیالوجی کو وہاں پرموٹ کیا, سندور آپریشن آرکیسٹر کیا, ایک فالس فلیگ آپریشن لے کر آیا اور کہتا ہے سندور جاری ہے. پاکستان کے پانی بند کرنے کی کوشش کی, اور جب پاکستان کی فورسز نے ان کا سبق سکھایا, ان کے تیجاز گرے, ان کے رافیل گرے, پھر ان کو عقل آئی. پھر ان کی دبئی ایئر شو میں بھی جب ان کی سبکی ہوئی, اب ان کو وہی جہاز افغانستان کو تحفتاً بیچنے یاد آ گئے ہیں, اور پاکستان میں بھی جگہ جگہ یہ سورش کو پرموٹ کر رہا ہے. ایپسٹین فائلز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر نام مجرم نہیں, مگر یہ ضرور ہے کہ یہ طاقتور حلقے کس طرح آپریٹ ہوتے ہیں, عورتوں کا, بچیوں کا جنسی استحصال کس طرح کیا جاتا ہے, یہ بزنس کس طرح فاشسٹ لابی کے گرد گھومتے ہیں, کس طرح یہ حکومتوں کو کنٹرول کرتے ہیں, اور کس طرح یہ نیٹ ورکس قانونی طور پر طاقتور ہو کر ملکوں کو کنٹرول کر کر پوری دنیا میں فسادات پھیلانے اور سورش کو برپا کرنے کا باعث بنتے ہیں. ایک چیز میں یہاں ضرور ایڈ کروں گا جو بڑی اہم ہے, کہ ایک طرف ہندوستان ہے اور ادھر جس کی حکمرانی ہے وہ مودی ہے, کیا فاشسٹ, اور ادھر وی آر تھینکفل ایٹ لیسٹ کہ پاکستان میں پاکستان کی فورسز اتنی اسٹرانگ ہیں, اور پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے جو حافظ قرآن ہے, اور بنیان مرصوص آپریشن جو تھا اس نے کلیئرلی اللہ کی مدد کے ساتھ مودی کو دھول چٹائی ہے. تو ہمیں ہمیشہ کہنا ہے پاکستان اور پاکستان فورسز زندہ باد, پاکستانی نیشن زندہ باد. یہ بڑی اہم اور ریسرچ ویڈیو تھی, اس کو شیئر کیجئے گا تاکہ نسلوں کو یاد رہے کہ کیا بتایا گیا ہے. ڈاکٹر عفان کیسر, سائننگ آف.